نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ دعا جو اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جائے اللہ اسے واپس نہیں لٹاتا، یعنی قبول فرما لیتا ہے۔ جو دعا اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جائے گی اللہ اسے قبول فرما لے گا۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا تو صحابہ عرض کرنے لگے کہ سیدی ہمیں یہ بھی بتلا دیجئے کہ ہم دعا کیا مانگا کریں، یعنی آپ نے یہ تو بتا دیا کہ اس کی فضیلت بڑی ہے کہ قبول ہوتی ہے، اب یہ بھی بتائیے نا کہ ایسی کون سی دعا مانگے کہ اللہ نے فوراً قبول کر لینی ہے، تو وہ دعا کیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیے نا صحابہ کا حضور سے عشق، سارا کچھ پوچھ کے کرنا ہے۔ حضور بتا دیجئے کہ دعا بھی کون سی مانگیے۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سماعت فرمائے۔ آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، اللہ رب العزت سے یہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگنی ہے تم دنیا اور آخرت کے لیے عافیت مانگ لیا کرو۔ دنیا میں بھی عافیت عطا فرما، آخرت میں بھی عافیت عطا فرما۔ ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم آخرت کو تو بھول ہی گئے ہیں نا، آخرت کی کسے پڑی ہے، دنیا میں اتنے مست ہیں، آخرت کی کون دیکھے گا؟ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دنیا کے لیے بھی مانگو اور آخرت کے لیے بھی مانگو۔ تو اس حدیث مبارکہ کو آپ اپنے معمول کا حصہ بنا لیجئے، اور سب سے بہترین دعا، ایک تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اذان ہوتے ہی کوشش کرنی ہے کہ مسجد کی طرف آپ نے چلنا ہے، وضو کر لینا ہے اور اذان کا جواب دینا ہے، اور اقامت سے پہلے آپ نے اس دعا کو پڑھ لینا ہے، دنیا میں بھی عافیت کے لیے، آخرت میں بھی عافیت کے لیے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اور اگر یہ یاد نہیں رہتی تو ایک دعا جو آلریڈی ہمارے معمول کا حصہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، مالک دنیا میں بھی بہترین عطا فرما، آخرت میں بھی بہترین عطا فرما۔ اور اگر کسی کو اگلے الفاظ بھی آتے ہوں، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب القرد، وقنا عذاب المرض، وقنا عذاب فتنۃ الدجال، وقنا حساب المیزان، میزان کے حساب سے، حشر سے، فتنہ دجال سے، مرض سے، قرض سے، یہ جتنا آپ اسے بڑھا سکے۔ تو دنیا کے لیے بھی بہتری مانگیے، آخرت کے لیے بھی بہتری مانگیے۔ آج کے درس حدیث کا یہی لب لباب حاصل کلام ہے کہ جتنا آپ دنیا کو یاد رکھ رہے ہیں اتنا ساتھ آخرت کو بھی یاد رکھیں، اور دنیا میں بھی بہترین مانگنے کی چیز عافیت ہے، اور آخرت کے لیے بھی بہترین مانگنے کی چیز عافیت ہے، کیونکہ باقی سب کچھ معنی نہیں رہتا اگر عافیت نہ ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر عافیت عطا فرمائے۔